بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ مفتی صاحب، میں نے تو آج ویڈیو بھی دیکھی ہے، آپ کو انہوں نے جو ہے وہ دھرا ہوا ہے اور پکڑا ہوا ہے، آپ اپنی زبان میں عوام الناس کو بیان کرتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے سننے والے تمام حاضرین کو، سامعین کو السلام علیکم۔ آج کی جو اعداد ہے وہ اس طرح ہے کہ میں کسی کام کی غرض سے داتا حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے بالکل جو اب میں بازار ہے مکتبہ جاتا جی، جس بازار میں یہ اپنا سستا ہوٹل ہے، اسی سستا ہوٹل کے بالکل پاس میں کھڑا تھا کسی کام سے، اور ہمارے دوست ہیں قابل سید صاحب شاہ صاحب، ان کے انتظار میں تھا میں کسی کام کے سلسلے سے۔ میں نے ان کو کال کی، انہوں نے کہا جی آپ 5 منٹ رکیں اور میں آ رہا ہوں۔ بس اسی 5 منٹ کے دوران اچانک سے میرے کندھے پہ حضرت نے ہاتھ رکھا ہے اور مجھے مخاطب کر کے مولانا ذوالفقار صاحب، انہوں نے کہا جی آپ جواد حیدری صاحب ہیں؟ میں نے کہا جی بالکل میں جواد حیدری ہوں۔ میرے بازو سے انہوں نے پکڑا ہے اور پورے اپنے جتھے کے ساتھ، اچھا پورا ان کا وہ گنڈوں کا گروپ تھا ان کے ساتھ، کتنے لوگ تھے؟ یہ کوئی 10-12 بندے تھے ان کے ساتھ، FIR بنتی ہے، اور یہ مولوی جو انہوں نے اپنے ساتھ لاہور کے جو گنڈے انہوں نے اپنے ساتھ ملائے ہوئے وہ سارے وہ مجھ پہ اپنا ڈال لیا آپ کو۔ ہاں، بازار میں سرے بازار انہوں نے مجھے بازو سے پکڑا ہے، شاہ صاحب نے، مولانا ذوالفقار صاحب نے بازو سے مجھے پکڑا ہے اور انتہائی بد اخلاقی، انتہائی بازاری زبان، انتہائی گھٹیا زبان، انتہائی گھٹیا لہجہ، اور میں کہتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے سننے والوں کے سامنے وہ انداز بیان نہیں کر سکتا، اور میں یہ کہتا ہوں یہ ویڈیو یقیناً ان تک یہ پہنچے گی، اور میں یہ مولانا ذوالفقار صاحب، ان کے جو گماشتے، ان کے جو بدماش وہ ساتھ اپنی پوری ٹیم کے پھر رہے تھے، ان سب کو یہ کہتا ہوں کہ اگر تم میں اخلاقی جرت ہے تو جو ویڈیو اپنا تم نے سرے بازار بنائی اور سرے بازار جو تم نے اپنا گندی زبان استعمال کی، بازاری زبان استعمال کی، ہمت کرے اور وہ پورا کلپ چلائیں۔ آپ نے پورا کلپ نہیں چلایا، بلکہ وہ مکتبے کے اندر بیٹھے ہوئے چند منٹ کا وہ کلپ انہوں نے چلایا، اور 7-8 بندے جو ان کے وہ کیمرے لے کے، مطلب موبائل لے کے ریکارڈنگ کر رہے تھے۔ میں نے شاہ صاحب، یہ مولانا ذوالفقار صاحب، ان سے میں نے کہا حضرت یہ ریکارڈنگ بند کروائیں۔ نہیں ریکارڈنگ ہونے دیں۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے ریکارڈنگ ہونے دیں، لیکن اصولی طور پہ، اخلاقی طور پہ بنتا یہ ہے کہ جو انہوں نے ویڈیو بنائی ہے، پوری شوٹ کی ہے، پوری چلائیں۔ یہ تو یہودیوں والا کام پھر ہوگا، پوری چلائیں، کم از کم اگر ان کے نام کے ساتھ سید ہے، آل رسول ہیں اور شاہ ہیں، تو کم از کم پھر آل رسول ہونے کا حق ادا کریں اور حسینی کردار ادا کریں، نہ کہ یزیدی کردار ادا کریں۔ یہ جھوٹا بندہ کسی صورت حسینی نہیں ہو سکتا۔ کم از کم اگر یہ حسین پاک کی اولاد ہیں تو پھر حق کو واضح کریں اور پورا کلپ چلائیں کہ جو انہوں نے بدتمیزانہ لہجہ اور جو انہوں نے میرے ساتھ ایک اس طرح کا سلوک کیا۔ میرے ساتھ بھی اس وقت ایک سید صاحب اب بھی موجود ہیں، یہ شاہ صاحب موجود تھے، انہوں نے اپنی آنکھوں دیکھا یہ سارا منظر کہ انہوں نے مولانا ذوالفقار صاحب نے اتنی گھٹیا زبان استعمال کی اور گالم گلوچ کی، اور یہ گالم گلوچ میں فقط اتنا کہتا ہوں کہ حضور اعلیٰ سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب کے حوالے تو بڑے گلی گلی دیتے پھرتے نظر آتے ہیں یہ مولانا ذوالفقار صاحب، کم از کم حضور اعلیٰ امام المسلمین سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ جملہ کہاں اپنا جو ہے وہ ان کو ملے گا، کیونکہ سوچ فکر ان کی وہی ہے۔ حضور اعلیٰ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فرمایا تھا کہ بنو امیہ ختم ہو گئے، لیکن ان کے سکے کی تاثیر اب بھی بعض دلوں پہ باقی ہے، اور یہ جی، اور یہ اسی سکے کی تاثیر تھی۔ ان کی زبانی، جو ان کی زبان آج استعمال کر رہے تھے، بازاری اور گندی زبان، اور یہاں تک کہ جس ڈھابے پہ جس جگہ میں کھڑا تھا وہاں سے مجھے بازو سے پکڑ کے یہ لے کے آئے ہیں اس ڈھابے پہ، وہ چھوٹی سی وہ اپنا ریڑھی پہ وہ بزرگ وہ اپنا کھانا وغیرہ لگاتے ہیں، اسی ریڑھی کے پاس ان کی 2-4 کرسیاں پڑی تھی، کرسی پہ انہوں نے اپنے وہ خطیبانہ انداز میں ہاتھ مارا ہے
اس غریب اپنا بندے کی انہوں نے کرسی بھی توڑی، ٹھیک ہے، کرسی بھی توڑی، اور پھر گالیاں بکی انہوں نے، کیا کیا؟ گالیاں بکی انہوں نے، اور پھر میں تو یہ کہہ رہا ہوں حضرت اپنا لہجہ درست کریں، اپنا جو ہے وہ طریقہ کار سے بات کریں، یہ انداز کسی عالم کا نہیں ہو سکتا۔ میں یہاں پہ آپ کو انٹرپٹ کرتا ہوں، میرا خیال ہے اگر وہاں پہ عوام الناس نہ ہوتے تو آپ کو زد و کوب بھی کرتے۔ بالکل، ان کا انداز بالکل ایسا تھا کہ جیسے میں نے ان کا کوئی بہت بڑا نقصان کیا ہو۔ اچھا، اس کے پیچھے کیوں آپ کے ساتھ؟ میں جو بات کر رہا تھا اس میں آخری بات میں جو ہے وہ کر رہا ہوں، وہ یہ کہ جو بزرگ جن کا وہ ریڈی، جن کے کرسی پہ ہاتھ مار کے انہوں نے توڑا، ان کا وہ بدتمیزانہ، وہ جارحانہ، وہ امویانہ، وہ یزیدانہ رویہ جب انہوں نے استعمال کیا تو وہ بزرگ جن کی ریڈی پہ، جن کی کرسی پہ بیٹھ کے انہوں نے مطلب ہاتھ مارا، انہوں نے ان کو مخاطب کر کے کہا مولوی صاحب گال نہیں کٹنی۔ انہوں نے اپنی پنجابی زبان میں کہا مولوی صاحب گالی نہیں دینی، اور جب جیسے ہی اپنا وہ بزرگوں نے کہا کہ مولوی صاحب گالی نہیں دینی تو انہوں نے مجھے پھر پکڑا بازو سے اور اندر اپنا مکتبے پہ لے کے چلے گئے، اور سستے ہوٹل کے بالکل سامنے وہ مکتبہ، اس مکتبے پہ اپنے وہ گماشتے، اپنے وہ بدماش جو گنڈے تھے ان کے، وہ ہر بندہ وہ ویڈیو بنا رہا ہے، اور باہر بازار میں بھی ویڈیو بنائی جا رہی ہے، لیکن کلپ پہ انہوں نے وہ لگایا جو اندر مارکیٹ اپنا مکتبے کے اندر اپنا جو ان سے کلام ہوا ہے۔ اصولی طور پہ اگر دیکھا جائے مناظر قبلہ ڈاکٹر صداقت فریدی صاحب، ان کو چیلنج کیا مولانا ذوالفقار صاحب نے، اور انہوں نے ایکسپٹ کیا، ڈیٹ ٹائم خود انہوں نے سلیکٹ کیا، اور ان کے ساتھ جو دوسرے سید صاحب تھے، وہ شاہ صاحب، سید زین العابدین شاہ صاحب، ان کے سائن وہ بھی آپ کی اس ویڈیو میں لگ جائے گا، وہ سارا عوام بھی دیکھ لے گی۔ تو جب طے مناظرہ ان سے ہوا تو یہ بد کلامی یا بد سلوکی یا یہ یزیدانہ رویہ یہ مجھ سے کس حوالے سے کیا گیا، یا مجھ سے یعنی کہ یہ انداز کیوں بنایا گیا؟ ٹھیک ہے، آپ کا موقف عوام الناس نے خود سن لیا، یہ کتنے پانی میں یہاں تک چلے گئے کہ تو گیا کیوں اس مناظرے میں؟ ہاں، یہ بات انہوں نے کہا، اس ویڈیو میں موجود ہے یہ لفظ کہ ہم تو تجھے اپنا بندہ سمجھتے تھے۔ شاہ صاحب انتہائی معذرت کے ساتھ مولانا ذوالفقار صاحب، میں آپ تک، آپ کے لوگوں تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں، الحمدللہ میرے ضمیر میں غداری نہیں ہے، الحمدللہ میں اہل بیت طہار کے دھڑے کا بندہ ہوں، اور مولا علی پاک علیہ السلام آپ کے حوالے سے میں اپنی جان ہتھیلی پہ لے کے پھرتا ہوں، اور مجھے کسی قسم کا نہ کوئی خوف ہے، نہ کسی مولوی کا، نہ کسی اپنا ملواڑے کا، نہ کسی ملا کا، نہ کسی آپ جیسے فکر رکھنے والے کسی بھی پیر کا، مجھے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں، نہ میں کسی مولوی کے چندے پہ پلتا ہوں، نہ کسی پیر کے چندے پہ پلتا ہوں۔ الحمدللہ العظیم میرے اپنا جو پالنے والے ہیں وہ کربلا و نجف والے ہیں، الحمدللہ العظیم مجھے سہارا ان کا ہے۔ آپ کو شاید اپنے جو کراچی میں بیٹھے ناسبی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے یہ سارے ڈرامے بازیاں اور یہ ہلڑ بازیاں آپ کر رہے ہیں، یہ سارا کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے، ان کی طرف سے اس لیے ہو رہا ہے کہ ان کی پورے سال کی روٹیاں اسی 5-7 دن کی یہ جو کلپ کھیل رہے ہیں نا، ان کلپوں نے ان کی پورے سال کی روٹیاں چلانی ہیں۔ میں ان موصوف کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ منصرے میں اب تک آپ کو چیلنج کیا جا رہا ہے مناظرے کا، اتنے دم خم ہے آپ میں تو جائیں نا اپنا گاؤں میں، مڑگراں میں، اپنے علاقہ تناول میں جائیں نا، جا کے وہاں مناظرہ کریں۔ آج بھی آپ کو چیلنج ہے وہاں، اتنی ہمت اور اتنی جرت آپ میں نہیں حضرت، آپ صرف بازاروں میں بازاری زبان استعمال کر سکتے ہیں، اور جو کسی عالم کی نہیں، کسی اپنا بازاری بندے کی ہو سکتی ہے۔ ایک چیز میرا جائزہ ہے، اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، لگتا ہے اس کو ماں باپ کی بد دعا ہے۔ جو حالات ہیں وہ تو یہی نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو ماں باپ کی بد دعا ہے اس پر، یا اس کا باپ ناراض ہے یا اس کی ماں ناراض ہے۔ کوئی خاندان کا کوئی ایک بندہ دکھا دے جو ان کو منہ لگانے پر راضی ہو، کوئی ایک بندہ، اور یہ گواہیاں ان کے گھر، میں ان کو گھر تک جانتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، میرا خیال ہے اس لیے آج انہوں نے آپ کو پکڑا ہے۔ ہاں، اور مجھے پکڑا، مجھے 150 اور لے آئے، میں الحمدللہ، اور وہ کہتے ہیں نا کہ میدان میں آ گئے ہو پھر کھل کے بات ہو، ہم تو علی کے ساتھ ہیں،
تم کس کے ساتھ ہو؟ کیا بات یہ یزید کے ساتھ ہے، اپنے ماموں کے بیٹے، پھر مامے کے ساتھ ہے، پھر نانے کے ساتھ ہے. چلے اس کا تعلق کیا ہے؟ ان کا اپنا ایک ذاتی وہ ہے، لیکن کم از کم کسی پہ اختلاف رائے آپ رکھ سکتے ہیں.